اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ ہفتے کے دن کے عظمت کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ ہفتے کے دن کے عظمت کی ذمہ داری ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو اس کے بارے میں اختلاف کیے تھے، اور بے شک بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں فیصلہ کرنے والا ہے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ذریعے سے، عمدہ نصیحت کے ذریعے سے اور جدال بالاحسن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اور بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی جانتا ہے جو سیدھے رستے سے گمراہ ہے، اور اس شخص کو بھی جانتا ہے جو ہدایت کے اوپر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 124 125 یعنی 124 125 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ پہلی آیت کریمہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہفتے کے دن کے عظمت کی ذمہ داری ان کے اوپر فرض کی گئی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہفتے کے دن کے بارے میں جو اختلاف کی بات ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کا بھی اختلاف ہے، مفسرین کا بھی اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہودیوں کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے جمعہ کے دن کی عبادت کو فرض کیا تھا اور کہا تھا کہ جمعہ کے دن کی عظمت کو سنبھالنا ہے، لیکن یہودیوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو بہتر سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے ہفتے کے دن کو بہتر سمجھا ہے تو بس اسی پر ان کو رہنے دیجیے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہودیوں کو کہا، بنی اسرائیل کو کہا کہ ویک میں یعنی ہفتے میں ایک روز کو تم مقرر کر لو، تو اس بارے میں یہودیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور بعد میں اجتہاد کر کے انہوں نے ہفتے کے دن کو اپنے لیے جو ہے سیٹرڈے کے دن کو اپنے لیے انہوں نے مقرر کیا اور کہا کہ ہم لوگ اسی دن میں عبادت کریں گے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہودیوں نے اپنے لیے جب ہفتے کا دن مقرر کیا تو عیسائیوں نے اختلاف کرتے ہوئے، نصرانیوں نے اختلاف کرتے ہوئے ہفتے کا دن نہیں لیا، بلکہ انہوں نے سنڈے کا دن لیا یعنی اتوار کا دن لیا۔ اور اسی طرح سے یہودیوں کا جو قبلہ تھا بیت المقدس کے جس سائیڈ میں، اس سے بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ان لوگوں نے صخرہ بیت المقدس کا مشرقی جو کنارہ ہے اس کو انہوں نے اپنا قبلہ مقرر کیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، یعنی یہودیوں کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودی دین کے اوپر تھے، اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عیسائی تھے، وہ نصرانی کے دین پر تھے، اور اس کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ اور دوسرے لوگوں اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے اور ہم ان کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تمہارا رب قیامت کے دن تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور کون یقینی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور طریقے کی پیروی کریں۔ تو گویا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جو ان سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، یقینی طور پر وہ شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہی اپنانے کی کوشش کرے۔ معزز سامعین کرام، آگے جو اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 125 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ذریعے سے،
بہترین نصیحت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے سے، اور لوگوں سے جب مباحثہ کیجئے، جدال کیجئے تو بہترین انداز میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو لوگ راہ راست پر ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت پر ہیں، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن و حدیث کی پیروی کرنا ہے، اور قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جتنا بندہ قریب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ اللہ نے یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دعوت کے 3 اسلوب کو بتلایا ہے کہ دعوت کا جو اسلوب ہو، جب بندہ دعوت کا کام کرے تو 3 طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ 3 طریقہ کس فارمیٹ میں اختیار کرنا چاہیے، کس انداز میں اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی علماء نے 2 قول بیان کیے ہیں۔ پہلا قول، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقہ بیان کیا، پہلا جو ہے حکمت، اور دوسرا مواعظ حسنہ یعنی عمدہ نصیحت، اور تیسرا جب بات چیت کرنا ہو، دلائل جب دینا ہو یا سننا ہو تو بہترین طریقہ اختیار کرنا۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو دعوت دینا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اگلا آدمی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، پکڑ کر کے زبردستی بول رہا ہے یہ نہیں۔ جب دعوت دینا ہو تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا آدمی ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اور جب بات کرے تو سامنے والے کے عقل و فہم کے حساب سے بات کرے، یہ نہیں کہ عام آدمی ہے اور اس کو جو ہے عربی میں جھاڑنا شروع کر دیا، انگلش میں جھاڑنا شروع کر دیا، نہیں، سامنے والا جس طرح سے ہماری بات کو سمجھ لے گا، بات کو اس انداز میں اس کے سامنے پیش کرنا، یہ حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے۔ حکمت سے مراد جہاں یہ دونوں باتیں ہیں، یعنی سامنے والا جب بات کرنے کے لیے تیار ہو تو بات کرنا، اور بات کرنا تو سامنے والے کے عقل اور فہم اور سمجھنے کا جو اس کا لیول ہے اس حساب سے بات کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جب بات کرنا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنا۔ حکمت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضائل اعمال اٹھا کر کے لے آئے اور کچی پکی ساری باتیں لوگوں کو بتلانا شروع کر دیا۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ٹھوس بات ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو۔ آج بھی اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر اور نبی کے فرمان کے اندر وہ مضبوطی دی ہے کہ سامنے والا چاہے جس خیال کا بھی ہو، جس قدر علم رکھنے والا ہو، جب قرآن کی بات آئے گی اور نبی کے فرمان کی بات آئے گی تو اس کو پسپا ہونا پڑے گا، اس کو جھکنا پڑے گا، اس کو گھٹنے ٹیکنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عملی طور پر اس کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن کی بات آ جانے کے بعد اس کی نظریں ضرور جھک جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کے راستے میں جب بلائیے لوگوں کو تو حکمت کے ذریعے سے، یعنی بات جو ہو وہ ٹھوس قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، اور بات جو ہو جب سننے والا سننے کے لیے تیار ہو تو اس وقت پیش کرے، اور بات جب کریں تو سامنے والے کے عقل اور فہم کے لیول کو دیکھ کر کے بات کریں۔ اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا جو اصول بتلایا ہے وہ یہ کہ موعظۃ الحسنہ یعنی عمدہ نصیحتوں کے ذریعے سے۔ عمدہ نصیحت کا کیا مطلب؟ عمدہ نصیحت کا مطلب بات یہ ہے کہ بات جب کرے تو دل نشیں انداز میں، بہترین انداز میں، عمدہ طریقے سے، کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جانا چاہیے، سامنے والے کے دل میں بات اتر جانا چاہیے۔ اور ترغیب و ترہیب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں اس کو بھی بیان کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ڈراوا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بہترین انداز میں، اس انداز میں کہ لوگ جو ہے وہ نصیحت کی طرف مائل ہوں اور ان کے دلوں میں بات اتر جائے، اس انداز میں لوگوں کے سامنے بات رکھے، اسی کو کہتے ہیں مواعظ حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بلائیے حکمت کے ذریعے سے اور عمدہ نصیحتوں کے ذریعے سے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے جب بحث و تکرار ہو، بحث و تکرار کا مطلب جھگڑا نہیں، کسی پوائنٹ کے اوپر، کسی موقف کے اوپر، کسی علمی مسئلے کے اوپر جب لوگوں سے تکرار ہو، جب آدمی سامنے والا آپ سے ڈیبیٹ کرنے لگے تو اس وقت آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جب بولیے تو پہلے سامنے والے کے پورے دلیل کو سنیے، اور اس کے پوری دلیل کو سننے کے بعد ان کے دلیلوں کو کیسے رد کرنا ہے اور کس طرح سے قرآن و حدیث ان کے دلیل کے خلاف ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اپنی دلیل کو اس کے سامنے رکھیے۔ اسی کو کہتے ہیں بہترین انداز میں جدال کرنا۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک طریقہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ دوسرا طریقہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بتلائے ہیں، 3، ایک حکمت، دوسرا مواعظ حسنہ، اور تیسرا جو ہے جدال بالاحسن،
یعنی اچھے انداز میں جدال کرنا، بتلایا ہے کہ 3 جگہوں پر یہ کام آئے گا. بتلایا کہ جب ہم دعوت کی بات جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو ہمارے سامنے 3 طریقے کے لوگ آئیں گے. پہلے ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس عقل و فہم ہوگا اور جو باتوں کو فوراً سمجھنے والے ہوں گے، تو ان کے سامنے حکمت کے ذریعے سے یعنی قرآن و حدیث کے دلائل کو بالکل سیدھے سادے انداز میں ان کے سامنے پیش کیجئے اور نصیحت کے ساتھ پیش کیجئے، فوراً اس کو وہ قبول کر لیں گے. بس صرف دلیل ان کے سامنے دیجئے، باقی کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں. اگر عقل مند ہے، عقل و فہم والا ہے، تو صرف دلیل دیجئے، بات ختم ہو جائے گی. اور اگر بہت زیادہ عقل مند نہیں ہے لیکن دل کے اندر سلامتی ہے، کٹ حجتی اور جو ہے بحث و مباحثہ کرنے والا نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرے لیکن اتنی اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے سامنے عقلی دلائل پیش کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے زبان کے اندر اور آپ کے الفاظ کے اندر اور آپ کے انداز کے اندر بشارت ہو، خوشخبری ہو. اور ایسے آدمی کو بہترین انداز میں اگر آپ دلیل رکھ دیں تو وہ آپ کی بات مان لے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، وہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب دعوت دینا ہو تو دلیلوں کی روشنی میں، پختہ دلیل کی روشنی میں اور بحث و مباحثہ کرتے ہوئے، انداز مناظرانہ ہو. جب وہ ڈیبیٹ کرے تو آپ اس کا بھرپور جواب دیں لیکن بہترین انداز میں، اور آپ کا مقصد اور مطلب یہ ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے حقائق کو واضح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو زبردستی منوانا یہ دل میں خیال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلایا کہ دعوت دینے کا یہ 3 طریقہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ذریعے سے، عمدہ نصیحتوں کے ذریعے سے اور بہترین انداز میں بحث و تکرار کرتے ہوئے ان کو بلائیے. اور بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور آپ کا رب یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. تو یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے، یہ دراصل ہمارے لیے ہے. ہم کو دعوت کا یہی انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ دعوت کا کام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور دعوت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف علماء کا ہے. یہ دعوت کے معاملے میں ہم لوگ ساری چیز علماء کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر نہیں. ہمیں کیا بھی کر لیتی چلتا، مولوی صاحب نہیں کرنا، ایسا نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ سوچ بہت خراب ہے. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہمارے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہونی چاہیے. ہم تمام کے اندر، صرف مولوی صاحب کے اندر نہیں، داعی صاحب کے اندر نہیں، تمام کے اندر ہونی چاہیے. کیا ہے کہ ہم لوگوں نے خاص کر دیا مولوی صاحب، ان کے ایک ایکٹیویٹی پر غور کرتے رہتے، کیا کیا کر رہی ہیں، کہاں 19 ہو رہا ہے، کہاں 20 ہو رہا ہے، اور اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، دعوت کا کام تو ہر انسان کے اوپر ہے، ہر مسلمان کے اوپر ہے. اور یہ 3 طریقے ہر مسلمان کو اختیار کرنے ہیں، ہر مسلمان کو اختیار کرنے ہیں دعوت کے لائن میں. اور اس کے لیے اس سے پہلے علم سیکھنا ہے، اور علم سیکھنے کے جو ذرائع ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. الحمدللہ صبح کے دروس ہیں، شام کے دروس ہیں، اس کے علاوہ جمعہ کا خطبہ ہے، اس کے علاوہ علماء کے بیانات ہیں، اس کے علاوہ آپ کے سامنے عالم ہے، آپ ان سے برابر علم اور علوم و فنون سیکھتے رہ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہاں میسر کی ہے. ان چیزوں میں بالکل پیچھے نہ ہٹیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.